تو جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک فیملی کے ساتھ جن کے جو پیارے تھے انہیں لاپتہ کیا گیا تھا۔ مختلف ادوار میں یہاں پہ یقین دہانیاں بھی کرائی گئی، لیکن آج تک کوئی حکمت عملی یا اس طرح کا کوئی کام نظر نہیں آیا۔ تو میم سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے بھی گھر سے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے، اور یہ کب ہوا تھا یہ سارا واقعہ؟ میں لاپتہ آصف اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ ہوں۔ میرا تعلق بیسکلی خوزدار بلوچستان سے ہے، اور میرے بھائی آصف بلوچ اور میرے کزن رشید بلوچ کو 31 اگست 2018 کو نوشکی کے ایک مشہور پکنک پوائنٹ سے زنگی ناور سے میرے بھائیوں کو پکنک مناتے ہوئے دوستوں سمیت حراست میں لیا گیا اور ان کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی، لیکن اس کے بعد گزشتہ 6 سالوں سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ تو میم یہ بتائیں کہ ریاست کی طرف سے مختلف ادوار میں دعوے کیے جاتے ہیں، کبھی سینیٹر سرفراز بگٹی اپنی طرف سے داخلہ کوئی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر کراچی چلے جاتے ہیں، بعد میں اپنا نام مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالتے ہیں، اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سرفراز خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں مسنگ ہوا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں جی شاید جی، اس بات کی تو میں سرفراز تصدیق کرتا ہوں، میں ان کے اپنے علاقے سے وہ مسنگ ہوئے تھے، تو کیا پھر وہ بھی دہشت گردی کہلائیں گے جس طرح مسنگ پرسن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں؟ میں 2 لاپتہ بھائیوں کی بہن ہو کر یہ سمجھتی ہوں کہ سرفراز شاید لاپتہ نہیں ہوا تھا، گھر والوں سے ناراض ہو کے کراچی چلا گیا تھا، اس لیے شاید ان کو لگتا ہے یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو پچھلے دنوں عدالت کی طرف سے حکم بھی جاری کیا گیا تھا کہ وزیر داخلہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو یقین دہانیاں کرائیں، آپ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے یا اس پر کوئی عمل بھی کیا گیا ابھی تک؟ جی دیکھیں، ہم نے سرفراز کو اسی دن شروع میں کہا تھا کہ ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے، ہم ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے سرفراز کو کہا کہ میرے بھائیوں کی گرفتاری ظاہر ہوئی تھی، ان کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے جہاں پہ صاف دیکھا جا سکتا ہے ان پہ کتنا تشدد ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہیں، آنکھوں پہ کالی پٹی ہے اور بہت زیادہ تشدد بھی ہوا ہے۔ تو سرفراز کا کہنا تھا نہیں یہ تو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ ہم جو فیملیز ہیں، ہم کئی سالوں سے سڑکوں پر ہے، آپ کی میڈیا ہمیں سننے کو، ہمیں کوریج دینے کے لیے نہیں آتی، تو آیا وہ زندان میں کیسے پہنچا میرے بھائیوں کی پکچر وائرل کرنے کے لیے یا اس پہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے؟ اور میم دوسری طرف اگر ہم دیکھیں نا تو اکثر بلوچ طلبہ کو اٹھایا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بلوچ طلبہ کو ہر وقت میں ہر دور میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا طلبہ ان کے لیے مستقبل میں کوئی خطرہ بن سکتی ہیں جس وجہ سے ان کو اٹھایا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو ہم تاریخ سے بھی واقف ہیں کہ جو طلباء رہے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے، وہ باشعور ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ طلباء کو اس خوف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کل کو یہ باشعور ہو کر ہم سے سوال کریں گے۔ تو آخر میں کیا کہیں گی؟ عدالت کا حکم بھی جاری ہوا، میٹنگ بھی ہوئی، ابھی تک کچھ چیز سامنے نظر نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، لاہ عمل کوئی نہیں دیا گیا، تو اب کیا اگلا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ اگر یقین دہانیاں بھی نہیں کرائی جاتی، بازیاب بھی نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا لاہ عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، ہمارے 3 مطالبات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو سی ٹی ڈی حال ہی میں بلوچستان میں فیک انکاؤنٹر کے نام پہ بلوچوں کی نسل کشی کر رہی ہے، اس کو بند کیا جائے، اور کمیشن ہم دیکھتے ہیں ہر حکومت میں بنتی ہیں، اس مسئلے کو دبانے کے لیے یا پروپیگنڈا بنانے کے لیے ہر حکومت کمیشنز بناتی ہے، لیکن آج تک ان کا اس مسئلے کو ختم کرنے میں کردار نظر نہیں آیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ایک انٹرنیشنلی ادارہ آ کر ایک کمیشن بنائے اور خود تحقیقات کرے اس ظلم کے خلاف۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے تحت ایک انٹرنیشنل ادارہ نہیں ہے، وہ خود آئے اور بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جب تک یہ آج ہمارا 7واں دن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں سننے نہیں آیا ہے، تو جب تک ہمارے ڈیمانڈز پورے نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ شاید آگے ہمارے سخت بھی لاہ عمل ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے مطالبات کے پورے ہونے تک یہی